ناظرین السلام، عرض ہے حیا جاوید کا۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو آپ کی اسکرین پہ ہے خورشید صاحب ہے، پیرنٹس ایسوسیشن کے سربراہ ہے یہ۔ تو آج ہم نے مناسب سمجھا کہ ان سے دوبارہ بات چیت کی جائے، بات چیت اس اعتبار سے کہ جو پیرنٹس کو ہمیشہ تشویش رہتی ہے کہ فی فکسیشن کمیٹی نے کیا کچھ فائنلی ڈیسیژن لے لیا کہ بچوں کو کتنی فی ادا کرنی ہے، یا ٹرانسپورٹ کے اعتبار سے جتنی بھی پرابلمس ہے یہاں پہ، تو کیا وہ سبھی پرابلمس جو ہے کیا ان کا ازالہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس ضمن میں آج میٹنگ تھی یہاں پہ ڈائریکٹرز کے ساتھ، خورشید صاحب کی پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن جو ہے ان کے جو سربراہ ہے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو دوسری جانب سے یہ بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے اسکول ہے، سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کا موازنہ کیا جائے کہ کیا یہ اسکول ان کی تعمیرات جو ہے کیا وہ ان کی بنیاد جو ہے کیا وہ صحیح زمینوں پہ ڈالی گئی ہے۔ تو اس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ پیرنٹس کو یہاں پہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ جو زمین ہے، ناجائز زمین پہ یہ تعمیرات کھڑے تو نہیں ہوئے ہیں، اور اگر کہیں پہ ناجائز تعمیرات ہوئی ہے تو سرکار چاہتی ہے کہ اس کا فائدہ سرکار کو ملے، بلکہ اس کا فائدہ جو ہے جتنے بھی آنرز اسکول آنرز ہیں وہ آرام سے اٹھاتے ہیں۔ بچوں کے لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، نہ ہی پیرنٹس کے لیے۔ بچے تو اسکول جائیں گے، یہ سرکار اور یہاں کے جو جتنے بھی آنرز ہیں اسکولز کے، ان کے درمیان ہے یہ کیا کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ بچوں اور پیرنٹس کو پینک ہونے کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خورشید صاحب، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے یہی کہ جو آپ پچھلے 2 سالوں سے جس چیز کے پیچھے لگے ہیں کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ فائنلی یہاں پہ فی فکسیشن کمیٹی جو ہے وہ اپنے اختیارات، ان کے جو اختیارات ہے وہ منظر عام پہ لائے، اور کیا کچھ ہوا آج کی میٹنگ میں، اور میٹنگ میں کون حضرات شامل تھے؟ دیکھیے جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ آنے کا۔ تو آج جو ایک میٹنگ کنڈکٹ ہوئی فی فکسیشن کمیٹی میں، جس کو چیئر کر رہے تھے پرنسپل سیکرٹری مسٹر بی کے سنگھ صاحب، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن تصدق حسین صاحب جی، اور فی فکسیشن کمیٹی کے چیئرمین مسٹر اطہار صاحب، اور اس میٹنگ میں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ممبران تھے، پرائیویٹ اسکول کوآرڈینیشن کمیٹی تھی، پرائیویٹ اسکول بجٹ اسکول ایسوسیشن تھی، پرائیویٹ اسکول لو بجٹ اسکول ایسوسیشن تھی، اور پیرنٹس ایسوسیشن تھی۔ تو آج کی جو یہ میٹنگ بلائی گئی تھی، یہ صرف اور صرف آج کا جو ٹرانسپورٹ کا فی کا مسئلہ ہے جو ابھی تک التوا میں ہے، تو آج اس کو حتمی شکل دینی تھی، فائنلائز کرنا تھا۔ تو آج سارے اسٹیک ہولڈرز کے جو ویو ہیں، تو سارے اسٹیک ہولڈرز کے ویو آج لیے گئے ہیں۔ سارے اسٹیک ہولڈرز نے اپنے جو رائے ہے وہ سبمٹ کی، اپنی جو سجیشنس ہیں ان کو سبمٹ کیا، اور انشاءاللہ زیادہ دور نہیں ہے، کچھ ہی دنوں میں ایک آرڈر منظر عام پہ آئے گا ریگارڈنگ ٹرانسپورٹ فی، یعنی بس فی جس کو ہم کہتے ہیں، اسکول بس فی۔ تو ایک آرڈر آئے گا ڈیفینیٹلی انشاءاللہ الرحمن۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اپنا جو پیرنٹس کے لیے اچھا ہو، پیرنٹس کے لیے سویدھا جنک ہو، پیرنٹس کی بینیفٹ کے لیے، تو ساری چیزوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے ایون کہ ہم نے اس میں جموں کشمیر کے پیرنٹس کہ مطلب جو کپوارہ کا پیرنٹ ہے، جو کرنا کا پیرنٹ ہے، جو رجوڑی کشتواڑ کا پیرنٹ ہے، رام بند گول کا پیرنٹ ہے، سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنی سجیشنز وہاں پہ سبمٹ کی ہے۔ اب یہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی، کمیٹی اب امپاور ہے، اب کمیٹی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ سبھی سجیشنز کو آگے رکھ کے ایک فائنل آرڈر نکالے۔ تو انشاءاللہ الرحمن پیرنٹس کو اب زیادہ
ٹائم نہیں لگے گا زیادہ، مجھے نہیں لگتا 2-4-5 دن کے اندر اندر یہ آرڈر اب منظرعام پہ آ جائے گا. اور انشاءاللہ الرحمن اگر کسی پیرنٹ کو بس فی نہیں کی پے نہیں کی ہے ابھی تک تو کوئی نہیں، 2-4 دن کے اندر اندر سارا مسئلہ یہ فائنل ہوگا، منظرعام پہ آ جائے گا. تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو ابھی گورنمنٹ کا حالی آرڈر نکل چکا ہے کہ اسکولوں کو ایک اپنا ریونیو ریکارڈ لانا ہے. ایکچوئل میں مسئلہ کیا ہے کہ اسکولوں کو اپنا ریونیو ریکارڈ لانا ہے جی کہ ان کے پاس کتنی اپنی زمین ہے، کتنی ان کے پاس گھاس چرائی ہے، تو یہ ان کو سبمٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے کنسرن تحصیلدار زاڈیو سیو کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ وہ ریکارڈ جمع کیجیے. تو ابھی وہ ریکارڈ جمع کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے اس پہ ایک کورٹ میں عرضی داخل کی اور اس پر فی الحال اسٹیٹس کو آ گیا، سٹے جس کو ان ورڈز کہتے ہیں، تو اس پہ فی الحال سٹے آ گیا. اب یہ مسئلہ جو ہے یہ سب جوڈیش ہو گیا. اب سرکار اپنا پکش رکھے گی کورٹ میں کیونکہ مسئلہ تو سب جوڈیشس ہو گیا. جی جی اب تو مسئلہ کورٹ میں گیا. اب کورٹ میں سرکار اپنا پکش رکھے گی کہ وہ ان زمینوں کو واپس لینا چاہتی ہے یا سکولوں کو رینٹ پہ دینا چاہتی ہے یا سکولوں کو لیز پہ دینا چاہتی ہے. کیونکہ سرکار کی منشا ہی شاید یہی ہے کہ مطلب جو زمین سکولوں کے نیچے ہے کہیں نہ کہیں یہ مفت ان کے نیچے ہے، کوئی پیسہ ہمیں معاوضہ نہیں مل رہا ہے، تو شاید یہ اس کی کوئی ایکسرسائز ہو سکتی ہے کہ تاکہ سکولوں سے وہ رینٹ حاصل کر سکے یا لیز پہ سکولوں کو دے دے. باقی سکول ایسے بند نہیں ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ سکول ایسے بند نہیں ہوتے ہیں کہ کوئی آرڈر آیا ترنت سکول بند کر دیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ پیرنٹس کمیونٹی کے لیے بالکل پیرنٹ ایسوسیشن ہمیشہ ساتھ ہے. خورشید صاحب آپ نے صحیح کہہ دیا کہ پیرنٹس کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تاثر یہ لگتا ہے جو ہی ایسے احکامات صادر کیے گئے تو یہاں پہ پیرنٹس بھی اور یہاں کے اسٹوڈنٹس بھی تھوڑا سا پینک ہو گئے کہ اب بچوں کا کیا ہوگا. اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے. یہ بھی صحیح ہے. دیکھنا یہ بھی ہے کہ اگر یہاں پہ اتنی بلڈنگز کھڑی ہوئی ہے یا کسی بڑے اسکول نے سینکڑوں کنال زمین لیے ہے اسکول کے لیے تو سرکار محاسبہ کر رہی ہے کہ کیوں نہ دیکھا جائے کہ یہ زمین کیسی ہے، کیسے یہ قابض ہو گئے ہیں. اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے. اگر گورنمنٹ کو ریونیو ملتا ہے ان اسکولوں سے تو اس میں کوئی دو راہی نہیں ہے. اس میں کوئی پریشان ہونے والی عام انسان کو بات نہیں ہے. خورشید صاحب آپ نے کہا کہ جو آج میٹنگ ہوئی اس میں سبھی اسٹیک ہولڈرز بالکل شامل تھے. تو آپ کا موقف کیا تھا اور کہاں پہ لگتا ہے آپ کو کہ رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے؟ دیکھیے جب 3 سال کے بعد اسکول کھولے تو انہوں نے ایک لوٹ کارڈ جس کو ہم نے کہا تھا لوٹ کارڈ نکال دیا تھا پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی طرف سے. انہوں نے جو بس فیس ہے تقریباً 100% 80% کی ہائیک کر دی تھی. اس کے بعد ہم نے بھی سرکار سے گہار لگائی کہ پیرنٹس کے ساتھ ناانصافی ہے، اس کو دیکھا جائے. اس کے بعد باضابطہ ہم نے رجوع کیا فی فکسیشن کمیٹی کا جو اتھرائزڈ ہے ٹو فکس اینڈ ڈٹرمائن دا فی آف پرائیویٹ اسکولس. تو اس کے بعد ہم باضابطہ ان کے پاس گئے، اپلیکیشن دے دی کہ اس طرح سے مسائل ہیں تو آپ یہ اسکول کی فی فکس کر دیجیے. اس کے بعد انہوں نے ایک انٹریم آرڈر نکال دیا تھا کہ فی الحال آپ 12% ان کو ہائیک دے دیجیے. 2019 میں جو بس فیس تھی اس پہ 12% ہائیک. بٹ ایک چیز میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ وہ 12% بھی اب ختم ہے کیونکہ اس پہ بھی ایبینس آ چکا ہے، اس پہ بھی سٹے آ چکا ہے. دیٹ مینس اگر ہم یہ کہیں گے اس سمے کیا فیس ہمیں بھرنی ہے، اس سمے جو پرانی ہے 2019 کی فیس ہے وہی فیس ہم نے بھرنی ہے. کیونکہ میں نے فی فکسیشن کمیٹی میں آج ایک کوشچن بھی اٹھایا کہ ابھی پیرنٹس کے لیے کیا ہے وہ کہ کس طرح سے کتنی فیس بھر سکتے ہیں. تو اس پہ وہاں پہ وہی جواب نکل کے آیا کہ مطلب جو 12% ہائیک ہوئی تھی اس پہ ابیئنس آ گیا. تو دیٹ مینس لاسٹ والا آرڈر امپلیمنٹ ہے. سیدھی سی بات ہے، جب تک نیا کوئی آرڈر آئے گا دیٹ مینس پیرنٹ اپنی پرانی فیس پہ بھی پے کر سکتے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ 2-4-5 دن رکیے، سارا مسئلہ حل ہونے والا ہے. تو ابھی آج بہت سارے معاملے اور بھی آئے، جیسے
ایک اور چیز میں کہوں گا, آج ہم نے بات اٹھائی کہ ٹیچرز کی سیلری کی بات بھی ہم نے آج اٹھائی. بہت بڑا سوال. آج ہم نے ٹیچرز کی سیلری کی بات کی. ہم نے کہا کہ جہاں پر سکول لاکھوں میں روپیہ سرپلس بناتے ہیں, جی جی, اور پیرنٹس چاہتے کیا ہے؟ پیرنٹس چاہتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن. انسٹیڈ آف دیٹ کہ یہ سرپلس اپنا پیسہ رکھے, یہ پیسہ اگر وہ ٹیچرز کو دے دیتے, ہائی سٹینڈرڈ ایجوکیشن بچوں کو مل جاتی, بالکل, اور شاید اگر ٹیچر کو ایک اچھی معقول سیلری ملتی ہے. ہم نے کئی سارے اگزامپل دیے, کئی سارے اسکولوں کی جہاں پہ کروڑوں میں ریونیو آتا ہے, اسکول ٹیچروں کو 6,000 روپے دی جاتی ہے, اسکول ٹیچرز کو 8,000 روپے دی جاتی ہے. ہم نے یہ بات آج پیرنٹس ایسوسیشن نے یہ بات آج زور و شور سے اٹھائی ہے کہ ٹیچرز کو اپنا حق ملنا چاہیے, ایک اچھی سیلری ملنی چاہیے, تاکہ تبھی جا کے پیرنٹس کو کوالٹی ایجوکیشن مل سکتی ہے. جس پہ بعد میں پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن والوں نے بھی سارے اگری کیا کہ ہاں ٹیچرز کو ایک اچھی سیلری ملنی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے وہ اپنی پالیسیوں میں کتنی فیر بدلی کریں گے, اور جو ٹیچرز کی سیلری جانی چاہیے وہ آن لائن جانی چاہیے اس ٹیچر کے اکاؤنٹ میں. یہ بھی ہم نے بات اٹھائی, کیونکہ بہت سارے اسکولوں سے یہ شکایت آئی ہے 15,000 روپے سائن کراتے ہیں اور 5,000 روپے ٹیچر کو دیتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ بھائی سیلری جو آپ ان کو ٹرانسفر کرتے ہو یا آن لائن ٹرانسفر کرنی چاہیے, یا چیک کے مادھیم سے ٹیچر کو سیلری ملنی چاہیے. تو ٹیچر جو ہے ہمارا قوم کا جو روٹ ہوتا ہے, ایک پیڑ کا جو روٹ ہوتا ہے جس پہ وہ کھڑا رہتا ہے, وہ ہمارا ٹیچر ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے اس بات کو آج بڑے زور شور سے اٹھایا کہ ہمارے ٹیچرز کو ایک اچھا سیلری ملنا چاہیے, اور اچھی سیلری ملنے کے ساتھ ساتھ تبھی ہم ایکسپیکٹیشن بھی کر سکتے ہیں کہ اچھی کوالٹی ایجوکیشن. کیونکہ دیکھیے پیرنٹس پے کرتے کس لیے ہیں؟ دیکھیے میرا بچہ جہاں پہ پڑھتا ہے, میں وہاں پر 3,000 روپے پے کرتا ہوں. میں وہ پے کرتا ہوں صرف اور صرف ٹیچرز کی سیلری کے لیے, سو دیٹ کہ مجھے کوالٹی ایجوکیشن مل جائے. باقی چیزیں چاہیے مطلب ڈیپریسیشن آف دا بلڈنگ, اینول پرنٹنگ چارجز, باقی چیزوں کے لیے میں الگ سے اینول چارجز دیتا ہوں, وہ تو میں الگ سے دیتا ہوں. یہ جو سیلری پارٹ ہوتا ہے, ٹیوشن فی جو ہوتی ہے, یہ سیلری پارٹ ٹیچر کا ہوتا ہے, اور اس میں کوئی سرپلس اماؤنٹ نہیں رکھنا چاہیے. یہ جو پیسہ آتا ہے بعض آتا ہے اچھی طریقے سے آن لائن طریقے سے یہ ٹیچر کو ملنا چاہیے, اس کا حق ملنا چاہیے. قریشی صاحب, آخری سوال ہم آپ سے یہ کریں گے کہ کون کون سے مسائل تھے, مطلب پیرنٹس چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ بس فی کی بات کر رہے ہیں یا ٹیوشن فی کی بات کر رہے ہیں, اینول چارجز کی بات کر رہے ہیں, کون کون سے احکامات جو اب باضابطہ طور پہ سرکاری طور پہ اس کا آرڈر نکلے گا, کون کون سی چیزیں ہیں جو دیکھیے جہاں پر ٹیوشن فی کا مسئلہ ہے, ٹیوشن فی آلریڈی فکس ہو چکی ہے. جی جی, اس کے بعد اینول چارجز بھی فکس ہو چکے ہیں. اب ٹرانسپورٹ کا فیس مسئلہ ہے, یہ بھی 2-3 دن کے اندر ہو جائے گا. دیکھیے اب کمیٹی کے پاس اتنے پاورز ہیں کہ ان پاورز کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا ہے. یا تو وہ چیلنج تھرو دا پارلیمنٹ اور بائی دا سپریم کورٹ. وہ جو رولس کمیٹی کو دیے گئے ہیں یا تو وہ سپریم کورٹ میں ایمنڈ ہو سکتے ہیں یا تو وہ پارلیمنٹ میں ایمنڈ ہو سکتے ہیں, اور باقی کوئی اس پہ چیلنج نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ فی فکسیشن کمیٹی کو اب باضابطہ رولز مل گئے, ان کے پاس سبھی پاور سے فل اتھارٹی ہے کہ سبھی چیزوں کو وہ فکس کر سکتے ہیں. کل تک جو لوگ بول رہے تھے کہ فی فکسیشن کمیٹی کا اس کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے, آج وہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہمارا فیس فکس کیجئے, ہماری گاڑیوں کا فیس فکس کیجئے. تو مطلب یہ دیکھیے پاور جو ہوتا ہے یہ قانون میں ہوتا ہے, طاقت جو ہوتی ہے قانون میں ہوتی ہے. باضابطہ جو قانون مل گئے ہیں, باضابطہ جو پاور مل گئے فی فکسیشن کمیٹی کو, اب کوئی بیکل آدمی یہ کہے گا کہ بھائی اب وہ میں کروں گا, یہ میں کروں گا, اب کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایون کہ کمرشلائزنگ ایجوکیشن بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں ایز پر دا سپریم کورٹ گائیڈ لائن, کہ آپ کسی بھی حال میں کمرشلائز نہیں کر سکتے ہیں. ہاں جتنا آپ کا, اگر آپ اپنے ٹیچر کو 10,000 روپے سیلری دینے کے بجائے 15 دے سکتے ہیں, آپ کے پاس فل اتھارٹی, آپ دے دیجیے, آپ وہ پیسہ لے سکتے ہیں پیرنٹ سے ایز اے ٹیوشن فیس کے ساتھ, لیکن بٹ اپروڈ بائی دا فی فکسیشن کمیٹی. تو باقی آپ کوئی ایک بھی روپیہ اب نہیں لے سکتے ہیں اپنی من مرضی کے مطابق, وہ دن تو اب گئے. ناظرین, کچھ چیزیں بالکل سامنے آ گئی
पहले हम आपको ये बताते चलें कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है, जो भी सरकार अहकामात सादर करने जाती है, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है या तो वो इसको कोर्ट में ले जाती है या फिर साफ इनकार करती है कि हमें ये ऑर्डर मंजूर नहीं। एक टाइम ये था कि जनाब वार साहब का ये कहना कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी जो है वो फ़ी तय नहीं कर सकती है, तो उन्होंने इस बात को भी कोर्ट में ले लिया। उसके बाद अगर अब ये जानने की कोशिश सरकार कर रही है कि इतनी ज़मीन जो यहाँ के स्कूल मालिकान ने लेके रखी है कि क्या ये सही लीगल तरीका है जो जिस तरीके से उन्होंने इस ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। लगता है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसको भी अब कोर्ट में ले जाएगी। जहाँ कहीं पे भी लोगों की बेनिफिट की बात की जाती है, वहाँ ये जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है टक्कर ले जाती है। ये नहीं सोचती है कि पेरेंट्स और जो हमारे बच्चे हैं, कहने को तो वो कहते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, बहुत सारा कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन फाइनली लगता है कि बिजनेस का मामला है जो यहाँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन समझती है कि उनके लिए एक बिजनेस है। बहरहाल फ़ी फिक्सेशन कमेटी को सारे इख्तियारात हासिल है। आज यही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है फ़ी फिक्सेशन कमेटी के सामने बैठी थी। अगर फ़ी फिक्सेशन कमेटी कुछ नहीं है तो आज आप कैसे आ गए फ़ी फिक्सेशन कमेटी के सामने और आज आप कह रहे हैं कि क्या करना है हमें। तो नाज़रीन, वक्ती तौर पे आप ये सोचते होंगे कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन दावा कर रही है ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली यहाँ की सरकार को उसने पूरे इख्तियारात दिए हैं, फ़ी फिक्सेशन कमेटी को, उन्हीं को फैसला करना है। और जो यहाँ पेरेंट्स और बच्चों के हक में फैसला होगा, यहाँ की सरकार उसी को ज़्यादा तरजीह देगी। ये सबसे बड़ी अहम बात है जो हमारे पेरेंट्स को याद रखनी चाहिए। दूसरी बात खुर्शीद साहब ने अहम ये कही कि जो टीचर हजरात है, आज तक प्राइवेट स्कूल ने उनकी चमड़ी उतारी, लेकिन उन बेचारों को कुछ हासिल नहीं हुआ। हम सरकार से इल्तिजा करते हैं कि वाकई तौर पे पिछली बार हमें ये भी देखने को मिला जब यहाँ पे सरकार ने ये फैसला लिया था कि जो जब यहाँ पे कोविड की वजह से बंद था तो कुछ फीस माफ़ किया जाए। उस टाइम यहाँ के प्राइवेट स्कूल साहिबान के मालिकान जो है, उन्होंने इस शर्त पे दोबारा उन टीचर्स को स्कूल आने को कहा कि पिछला जो आपकी पेमेंट बनती है वो आपको नहीं मिलेगी। और जो मजबूर इंसान है उन बेचारों ने वो पेमेंट छोड़ दी और दोबारा से वो स्कूल आना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो पुराना जो मसला है वो भूल गए। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने हमें शिकायत भी की कि हमें मिली नहीं वो तनख्वाह जो हम इनसे हमने वसूल करनी थी। तो सरकार को चाहिए कि एक तरीक़ेकार इख्तियार करे कि टीचर्स से कोई ज़्यादती ना हो। जिस चीज़ का टीचर हकदार है वो मेहनत करके इस बच्चे को सिखाता है, सारा कुछ सिखाता है, और जो ये प्राइवेट स्कूल के मालिकान हजरात है उसके एवज़ उसके हाथ में कुछ नहीं थमा देते हैं। सरकार को एक मुकर्रर तनख्वाह करनी चाहिए इन टीचर्स के लिए। स्कूल की जितनी इनकम हो उस इनकम के एतबार से इन टीचर्स की जो सैलरी है वो उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। तो खुर्शीद साहब ने आपसे कुछ कारामद बातें कही और कहा कि अनकरीब ही सारा कुछ फैसला होने वाला है जो लोगों के सामने आएगा। खुर्शीद साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। वक्तन फ़वक्तन हम आपको तकलीफ देते हैं ताकि लोग भी अवेयर रहे कि क्या कुछ मामलात है जो जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसे सवालात उभारती है और लोगों के सामने ऐसे पेश आती है कि जैसे लगता है कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी या यहाँ की सरकार कुछ नहीं है। आपके आने से यहाँ के पेरेंट्स को भी इत्मीनान मिल जाता है कि नहीं जी, वाकई हमारी जानिब से भी कोई बात करने वाला है। जी शुक्रिया, थैंक यू।